باپ میرے جو تھے وہ رکشا بھی چلاتے تھے. دادا بھائی سرامک میں کام کرتا تھا پول ڈپارٹمنٹ میں. رشید مل ہے, وہاں پہ میں نے اپلائی کیا لیب میں, جہاں پہ یہ داغے وغیرہ آتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے لیے. اور جو میں نے جوائن کیا وہ شیر شاہ میں ہے, کوک بیوریجز کے نام سے. لہٰذا میں نے ساتھ ساتھ میں نائٹ ڈیوٹی بھی شروع کی کوک بیوریجز میں. تو مشکل نہیں ہوئی کہ رات کو جاب کرنا, صبح پڑھنا پھر تقریباً, لیکن بیچ میں سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے مجھے لسٹ سے باہر کر دیا گیا. نے کافی حوصلہ دیا سر فضل باری صاحب نے, کہہ رہے بیٹا ایسا نہیں ہے, ہو جائے گا, سب ہو جائے گا. تو میں نے سر سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر میں اپنے ٹیچر کے سامنے کرسی پہ کیسے بیٹھوں گا. نہیں, سائڈ ماڈل میں تو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا, لیکن پھر وہ میں نے کینسل کر دیا. ٹیچرز کی وجہ سے کیونکہ میں اپنے ٹیچر کے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا. وہ رات کو سمجھو کہ وہ رات گزری نہیں, سمجھو کہ آنکھوں میں کٹی ہے وہ رات. آنکھوں میں چیٹنگ کلچر ہے, بچوں نے سوچ لی ہے کہ آگے جا کے ہم نے ویسے بھی پیپر پاس کر لینے, پیرنٹس بھی اس میں انوالو ہیں. ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں, رشوت کی آفر ہوئی کہ سر بادشاہ زادہ میرے اتنے بچے ہیں, اتنے پیسے لے لیں, کمپرومائز کر لے. کیا تربیت آج بھی زندہ ہے اسکولوں میں؟ السلام علیکم, میں ہوں جاوید ورس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی انٹولڈ سٹوریز. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, جن کا تعلق کراچی کے ایک ایسے پسماندہ علاقے سے ہیں جو ابھی بھی دور حاضر سے 50 سال پیچھے ہیں, جہاں ابھی بھی اندھیرا ہے, جہاں ابھی بھی علم کی روشنی لیے ہوئے کچھ لوگ جی رہے ہیں اور اپنی کوششیں کر رہے ہیں. جی ہاں, انہی ناموں میں سے ایک نام, ایک بڑا نام, بہت ہی سادہ خوش مزاج انسان, جن کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, اور کیمرے کے سامنے یہ شخص جو اس وقت پوڈ کاسٹ کا ہوسٹ ہیں, جاوید ورسو, وہ بھی ان میں سے ایک ہیں. جی ہمارے درمیان موجود ہیں سر بادشاہ زادہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, ماشاء اللہ, شکر الحمدللہ. بہت بہت شکریہ سر کہ آج آپ اس ایپیسوڈ میں ہیں. بڑی شارٹ نوٹس پہ آپ کو جو ہے وہ بلایا گیا, لیکن آپ نے انکار نہیں کیا. ماشاء اللہ, اپنی اتنی ٹف شیڈول کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا, تو ہم بہت 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 زیادہ مشکور ہیں آپ کے. سر ہم بھی آپ کے کافی مشکور ہیں, بہت مشکور ہیں کہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں یہ ایک موقع دیا تھا کہ ہم پوری دنیا کو, پورے نیشن کو اپنا یہ پیغام پہنچا سکیں. سر آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہیں, یہ ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی کے سفر کا آغاز ہوا, کس طرح ٹیچنگ میں آپ جو ہے وہ مجبوری سے آئے یا اپنی خواہش سے آئے. کراچی کے اس پسماندہ علاقے میں آپ نے کوچنگ سے سٹارٹ لیا, جہاں آپ نے دیے جلائے, اس علاقے کو اپنے علم سے روشن کیا. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا یہ جو سفر ہے کہاں سے شروع ہوا, اگر ہم اس کو ایک فلم یا ایک کتاب کا نام دینا چاہے, اور تو اس کا پہلا سین کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ جناب 1983 کی بات ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا, تو ہمارے علاقے میں ٹیوشن ہوا کرتا تھا ظاہر کوچنگ سینٹر کے نام سے. وہاں پہ ہم پڑھتے تھے ظاہر صاحب سے. وہاں سے میں یہ جذبہ ابھرا کہ بھائی میں نے بھی اس علم کی روشنی کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور سب سے پہلے میں نے جو خود سٹارٹ لیا کوچنگ سینٹر کا, وہ فری آف کاسٹ تھا. ماشاء اللہ. لیکن آہستہ آہستہ جیسے بچے بڑھتے گئے تو پھر ہمیں جگہ کی تنگی محسوس ہوئی. پھر ایک ہم نے مکان لیا کرائے پر, تو اس وقت کے حساب سے میرے خیال سے 5 یا 6 روپے فیس رکھی ہم نے ماہانہ, تاکہ وہ اس کا کرایہ جو ہے وہ پورا ہو سکے. باقی ٹیچنگ میں خود ہی کر رہا تھا, کیونکہ اتنے ایک ساتھ مسائل نہیں تھے. ہاں, مطلب وسائل جو ہیں, وسائل کی کمی تھی اور مسائل زیادہ تھے. لہٰذا اس سے میں نے اپنے سٹارٹ لیا. اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو ہمارا اپنا ذاتی مکان تھا رہائش کا, اس کا 1-2 کمرے میں نے خالی کر دیے, اور وہاں پہ میں نے شفٹنگ کرا دی اپنے اسٹوڈنٹس کی. اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا. کتنا مشکل تھا اکیلے شخص کا اتنے سارے لوگوں کو پڑھانا, ڈیل کرنا, اور یہ تب کی بات ہے جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی فیسلٹیز بھی نہیں تھی. سر فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن ایک جذبہ ہونا چاہیے انسان میں کہ میں نے کچھ کرنا ہے اپنی قوم کے لیے, بچوں کو کچھ روشنی دینی ہے. لہٰذا اس وقت مشکل نہیں لگ رہی تھی, بلکہ اس عمر میں بھی مجھے کوئی مشکل درپیش نہیں ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یہ اللہ کا ایک کرم ہے, اللہ کا میرے ساتھ ایک مدد ہے
اس میں کوئی مشکلات کی ایسی بات نہیں ہے. اگر انسان کوئی جذبہ لے کے آگے بڑھے تو اللہ پاک جو ہے راستے آسان بنا دیتے ہیں. یہ جو کوچنگ کا سٹارٹ تھا یہ ایک دم سے آیا یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تھی؟ کوئی پلاننگ تو نہیں تھی، لیکن چونکہ ہمارا جو لوکیلٹی ہے وہ انتہائی غریب علاقہ تھا اس زمانے میں بھی، جی جی، اور اب بھی ہے، لیکن اس زمانے میں انتہائی بیک ورڈ اور غریب علاقہ تھا. کوئی فیس دینے کی مطلب صلاحیت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی لوگوں استطاعت نہیں تھی لوگوں کی. کیونکہ میں خود بھی جو کوچنگ پڑھتا تھا وہاں میں بڑی مشکلوں سے فیس دینے کے میں مطلب وہ کوشش کرتا تھا، کیونکہ ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتا رہا. کہاں کام کیا آپ؟ کام سر کافی فیکٹریوں میں کیا. سب سے پہلے میں جو کام کیا ہے وہ میں نے دادا بھائی سرامک میں، جب جون جولائی کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی سخت گرمی میں، تو یہ 2 مہینے دادا بھائی سرامک میں کام کرتا تھا پول ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں سے جب 2 مہینے ہم کام کرتے تھے وہ کچھ پیسے جوڑ کے اپنے خرچے کے لیے وہ بچا کے پھر ہم آگے وہ سلسلہ چلاتے رہے. اس کے بعد جب میٹرک ہوا تو میٹرک چونکہ میں نے سائنس سے کیا تھا تو پھر ایک رشید مل ہے وہاں پہ میں نے اپلائی کیا لیب میں، جہاں پہ یہ داغے وغیرہ آتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے لیے، روئی آتی ہے اس کی ہم ٹیسٹنگ کرتے تھے. اس کے بعد جب انٹر میں آئے تو میرا داخلہ ہو گیا شپ آنر کالج میں. میٹرک میں نے کیا تھا سائٹ ماڈل سے جی جی، اور انٹر جو ہے وہ شپ آنر میں داخلہ ہو گیا. تو چونکہ خرچے مزید بڑھ گئے، کیونکہ سائٹ ماڈل تو ہم پیدل آتے جو کہ آنا جانے بھی پیدل تھا جی. اور شپانر میں پھر وہاں سے ایک 2C کی ایک بس چلتی تھی تو اس میں کافی رش بھی ہوا کرتا تھا. وہ انٹر بورڈ تک ہم پیدل جاتے تھے اور وہاں سے پھر 2C بس میں سوار ہو کے جاتے تھے، کرایہ دینا پڑتا تھا. تو اس لیے میں نے نائٹ شفٹ جوائن کی کوک فیکٹری میں، جہاں پہ کوک، فینٹا، اسپرائٹ وغیرہ بنتے ہیں. یہ جو حبیب بینک کے پاس، یہ شیر شاہ کے پاس جی. ایک تو کوک یہاں بھی ہے، پیپسی، وہ پیپسی ہے. اچھا وہ پیپسی ہے. حبیب بینک میں جو وہ پیپسی ہے، اور جو میں نے جوائن کیا وہ شیر شاہ میں ہے کوک بیوریجز کے نام سے. اچھا ماشاءاللہ. تو وہاں پہ سب سے پہلے میں تو لیب میں آیا. پھر لیب میں آنے کے بعد وہاں ہمارے سپروائزر تھے شوکت صاحب، انہوں نے کہا بیٹا آپ لیب میں رہیں گے لیکن اس میں آپ کا آگے فیوچر نہیں بنے گا. تو اس پر وہ مجھے اسسٹنٹ لے کے آئے پلانٹ میں آہستہ آہستہ میں کام سیکھتا گیا اور پھر میں پلانٹ آپریٹر ہو گیا. اس کا سرٹیفکیٹ اب بھی میرے پاس موجود ہے. تقریباً سمجھے کہ 3 سال میں نے نائٹ ڈیوٹی بھی کی. صبح جو ہے پھر وہ جاتے تھے. کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ عمر تقریباً سمجھے کہ یہی 17-18 سال. 17-18 سال کی عمر، یعنی یہ بڑی زبردست نائٹ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. صبح 8 بجے آتے تھے، 8:30 بجے پھر کالج پہنچتے تھے. سر یہ 17 سال میں اتنی ذمہ داری کا احساس ہونا، یہ ماں باپ کی طرف سے ہے یا خود اپنی پرسنالٹی؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے تو خیر کوئی ایسی بات نہیں تھی. باپ میرے جو تھے وہ رکشا بھی چلاتے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی مجھ پہ کوئی ایسی پابندیاں نہیں تھیں. وہ تو کیا بیٹا آپ نے پڑھنا ہے اور جتنی بھی قربانیاں وہ میں دوں گا. لیکن چونکہ ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے، میرے تقریباً ہم 7 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں. تو جب میں اپنے والد کو اسٹرگل کرتا ہوا دیکھتا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بندے کے اسٹرگل سے یہ فیملی جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، اس کا پالنا، پھر اس کی تعلیم جاری رکھنا. لہٰذا میں نے ساتھ میں نائٹ ڈیوٹی بھی شروع کی کوک بیوریجز میں. تو مشکل نہیں ہوئی کہ رات کو جاب کرنا، صبح پڑھنا؟ پھر تقریباً 2 بجے کالج سے آتے تھے. اگر پریکٹیکل ہوتا تو 3 بجے پریکٹیکل ہوتے، 4 بجے ہم پہنچتے، پھر 2-4 گھنٹے کی نیند. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی منزل حاصل کرنے کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. مشکلات کے بعد ہی پھر آرام ملتا ہے. تو شکر الحمدللہ کہ وہ میں نے مشکلات صحیح ہے، لیکن آج میرے 7 بھائی جو ہے ماشاءاللہ وہ اچھے جگہوں پر ہے، اچھے پوسٹوں پر ہے. اچھا ماشاءاللہ. بھائیوں کی زندگی میں آپ کا رول رہا. جی ذرا میں کہنا تو خیر نہیں چاہیے، نہیں اب میں چاہوں گا کہ آپ کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ ساتھ ہیں، یہ کیمرے کی آنکھ سے کس طرح آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا، ذرا پلیز بتائیں گے. کردار تو یہ ہے کہ ان کو شکر الحمدللہ والد کے اسٹرگل کے ساتھ ساتھ ان کو میں نے پڑھایا لکھوایا ماشاءاللہ. میرا جو بھائی ہیں ایک وہ ابھی شپ میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ چیف کوک ہے وہ. ایک بھائی جو ہے وہ LLB کیا بھائی یوسف زادہ ایڈوکیٹ کے نام سے ماشاءاللہ، اور اپنے اسکول بھی ابھی رن کر رہے ہیں راشد مناز پبلک اکیڈمی کے نام سے.
اسی علاقے میں. یعنی آپ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. سب سے بڑا میں ہوں. مینس کہ آپ نے باپ کا کردار ادا جی جناب بالکل صحیح ہے آپ کی بات. اس کے بعد ایک بھائی جو ہے وہ ابھی یو کے میں ہے, میل نرس ہے وہاں پہ ماشاء اللہ. اور ایک بھائی جو ہے دو وہ میل نرس ہے, یہاں ایک لیاقت میں جاب کرتے ہیں, ایک اپنا کلینک رن کرتے ہیں, اور ایک بھائی جو ہے وہ شو روم ہے ان کا گاڑیوں کا, اور بیٹا جو ہے انہوں نے بھی میل نرسنگ کیا ہوا ہے, آج کل وہ سیپی ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے شاگرد جو ہے ماشاء اللہ مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے آپ کو یہاں دیکھ کر. بہت شکریہ کہ میرا سر جو ہے نا فخر سے مزید اونچا ہو گیا کہ میرا بیٹا, میرا شاگرد جاوید ارشو, آپ آج ایک مقام پر میں اس کو دیکھ رہا ہوں سر. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. اور ماشاء اللہ کافی میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کافی اچھے پوسٹوں میں بھی ہیں. کویت میں کچھ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر کے اس میں. ابھی حال ہی میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ, ہمارے ایک دوست ہے عبد الجبار, اس کا بیٹا احسان, وہ ابھی حال ہی میں فارغ ہوئے ہیں MBBS کر کے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں, پسماندہ علاقے سے علاقوں میں. تو یہ وہ میری جدوجہد کا نتیجہ بھی اللہ مجھے اس پل کی صورت میں دے رہا ہے. وہ بھی آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہے؟ جی وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے. زبردست ماشاء اللہ. تو احسان ہے, اب یہ ایک بھائی اس کا اور ہے, وہ بھی انشاءاللہ 2 سال میں فارغ ہو جائیں گے MBBS سے. ایک تیسرا جو ہے وہ انجینئر بن رہا ہے NAD میں. تو یہ سب مطلب اللہ کی کرم ہے اور میری وہ محنتیں ہیں جو کہ اب رنگ لا رہی ہے. جو میں ہم نے پودا لگایا تھا اب وہ پل دینا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. سر شپونر تک آپ گئے. جی. شپونر کے بعد پھر کیا سفر رہا؟ شپونر کے بعد سر کرائسس آ گئے. کرائسس ایسا ہے کہ مجھے تعلیم چھوڑنا پڑا. اللہ اکبر. والد صاحب کی میری ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بالکل. تو کرائسس ایسے آئے کہ پھر مجھے آگے موقع نہیں ملا پڑھنے کا موقع نہیں ملا. تو کافی ڈسٹرب بھی رہا اس زمانے میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ٹیچنگ میں میرے اپنا بھی ایک شوق تھا پرائیویٹ, تو میں پڑھا چکا تھا. اور پرائیویٹ اسکول میں تھا روز گارڈن انگلش کے نام سے قصبہ میں, 11 سال وہاں میں نے پڑھا ہے ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے CT کی ٹریننگ کی. CT یہ ٹیچنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا ہاں جی. سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ. بالکل بالکل بالکل. تو وہ ٹریننگ کرنے کے بعد میں نے انٹر بھی کر لیا تھا شپوندر سے, لیکن بعد میں مجھے 4 سال تک پڑھائی چھوڑنی پڑی. 4 سال گیپ آ گئی. سر یہاں پر یہ جو 4 سال کا گیپ ہے, یہ 4 سال کا گیپ آپ اپنے آپ کو کتابوں سے اور کالجز وغیرہ سے دور رکھنا تو ایک جنگ سی ہو جاتی ہے جب انسان اپنے مشن سے تھوڑی دیر. مسئلہ یہ تھا کہ اس جنگ کا میں نے سامنا کرنا تھا. جنگ لڑنی تھی, ہار نہیں ماننی تھی. کیسے لڑیں؟ تو لڑائی تو کافی ٹف تھی, لڑا ہوں میں, کیونکہ پرائیویٹ اسکول بھی میں نے جوائن کی, کمپنی میں بھی جاتا رہا, اور ساتھ ساتھ میں اپنا اسٹڈی بھی کرتا رہا پرائیویٹ طور پر. پھر 4 سال کے بعد عبدالحمید بدایونی کالج ہمارے بنارس میں, بالکل وہاں میں نے BSc میں داخلہ لیا ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہی کوک فیکٹری کی جاب جو ہے وہ کنٹینیو ساتھ جاب چلتی رہی. پھر جب وہ تھوڑی سی مشکل پیش آئی نائٹ میں, تو پھر ہمارے سائٹ میں ایک ہے فتح علی کیمیکلز کے نام سے, سرف کی فیکٹری ہے, سرف کی فیکٹری, وہاں میں آیا. پھر سر اتنی جگہوں پہ آپ نے کام کیا ماشاءاللہ. مجھے تو ابھی تک یہی علم تھا کہ آپ بس ایک کوچنگ پڑھاتے رہے, وہیں سے آگے بڑھے. یعنی اتنی ایک دردناک کہانی جس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک جدوجہد سے بھرپور ایک کہانی ہے کہ ایک شخص 17 سالہ مختلف کارخانوں میں اپنی نیندیں جو ہے وہ قربان کر رہا ہے اپنے کل کے لیے, آنے والے کل کے لیے, اپنے آنے والے نسلوں کے لیے. یہی کہانیاں موٹیویٹ کرتی ہے, اور اسی کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہے آپ موجود ہیں. سر جی ایک سوال ہے, جب 4 سال کا گیپ آیا اور 4 سال کے گیپ کے درمیان آپ نے مزید جو ہے اپنی سفر کو جب جاری رکھا, کام کیا, تو یہ جو 4 سال کا جو سفر ہے یہ دورانیہ ہے, اس میں ذہن کیا ایسے کچھ اشارے دے رہے تھے کہ بس گیو اپ کر دینا چاہیے, میرا کوئی آگے فیوچر نہیں ہے, یا شکر الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اسپورٹ کی ایکٹیویٹی بھی جاری رکھی. فٹ بال کھیلتا رہا میں ماشاءاللہ, تو اس سے مجھے کافی انکریج ملتی رہی. تو کوئی منفی سرگرمی کی طرف شکر الحمدللہ کہ نہیں گیا میں. سپورٹ بھی ہوتا رہا, کام بھی ہوتا رہا, اور کتابیں بھی پڑھتا رہا. 4 سال کے بعد بدایونی کالج میں داخلہ لیا, BSc کیا وہاں سے. BSc کرنے کے بعد پھر میں نے مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں اپلائی کیا. تو میٹریول میں اس علاقے میں ایک اسکول تھا الفاروق کے نام سے. الفاروق کے نام سے آج ہے وہ اسکول؟ وہ اسکول ختم ہو گیا. تو وہاں میں نے اپلائی کیا ٹیچنگ کے لیے.
تو صبح ٹیچنگ کرتا تھا اور سیکنڈ شفٹ میں پھر میں نے بی ایڈ میں داخلہ لیا. کہاں سے؟ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی علامہ سے. اقبال اوپن یونیورسٹی سے. تو وہاں سے میں نے اپنے بی ایڈ بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی. ماشاء اللہ. اور وہاں سے جب ڈگری ملی تو پھر 93 میں یہ میرے خیال معین قریشی کو دور تھا, ہمارے انٹرویو ہوئے. اور میری پیدائش کا آپ کی پیدائش تھی جی بالکل. جی بالکل. تو معین قریشی کے دور میں وہ نگران حکومت آئی تھی. میرا انٹرویو ہوا, ٹیسٹ ہوئے, اس میں کوالیفائی کر گیا. تو ایسا ہوا کہ ہمارے ایک ٹیچر ہے سر فضل والی, اس کا میرے پاس فون آتا ہے ماشاء اللہ کہ بیٹا آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے اور سائٹ ماڈل کا جو ڈی او آفس ہے وہاں پہ آپ کا نام لگا ہوا ہے, جہاں پر آپ نے اسکول پڑھی تھی وہیں پہ ایز اے ٹیچر میرا اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا. سبحان اللہ, کتنی زبردست تو بات. سر نے مجھے فون کیا, میں نے کہا سر مجھے یقین تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نئی روشنی میں اپلائی کیے تو اس میں بھی سلیکشن ہو گئی تھی, لیکن بیچ میں سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے مجھے لسٹ سے باہر کر دیا گیا. جو ابھی بھی ہوتا ہے. جی جی. تو جب میں گیا وہاں پہ نام دے کر تو کافی خوشی ہوئی, اور خوشی کے وہ آنسو میرے آنکھوں سے ٹپکنے لگے. کیا احساسات. اور سر نے کافی حوصلہ دیا, سر فضل باری صاحب نے, کہہ رہے بیٹا اس سے نہیں ہے, ہو جائے گا, سب ہو جائے گا, آپ بے فکر رہیں. پھر جب میں نے اپائنٹمنٹ لیٹر لیا تو وہ اتفاقاً سے اسی سائٹ ماڈل کا تھا جہاں میں نے پڑھا تھا, اور وہ ٹیچر ابھی تک بھی وہیں موجود تھے. تو میں نے سر سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر میں اپنے ٹیچر کے سامنے کرسی پہ کیسے بیٹھوں گا. ظاہر بات ہے یہ اچھی تربیت کی نشانی ہے. اچھی تربیت کی کہ میں اپنے پاؤں میں تو بیٹھ سکتا ہوں اپنے اساتذہ کے, لیکن ان کے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں, کیونکہ یہیں سے میں نے کچھ سیکھا ہے, پڑھا ہے. سر نذیر تھے, انہوں نے ہمیں میتھمیٹکس سکھایا جو کہ ماشاءاللہ ابھی تک میرا کام آ رہا ہے. تو اس کے بعد کافی جد و جہد کی سر نے میرے ساتھ, اور وہاں سے پھر میں خیبر مسلم میں آ گیا جوائن کرنے. اچھا سر, خیبر مسلم جانے سے پہلے کتنی خوشی ہوگی اس رات, مطلب جب آپ کو پتا تھا کہ میں صبح جاؤں گا اس اسکول میں, اور مطلب اس اسکول کے گیٹ پہ آپ پہنچے ہوں گے, اور کچھ سوچا ہوگا, کچھ محسوس ہوا ہوگا کہ یار اس گیٹ سے میں کبھی کاندھوں پہ بستہ لے کے ان ہو کے یہاں پڑھنے آتا ہوں اور آج میں پڑھانے. تو وہ رات اور وہ خوشی وہ رات تو سمجھو کہ وہ رات گزری نہیں, سمجھو کہ آنکھوں میں کٹی ہے وہ رات. آنکھوں میں کٹی ہے. ایکسائٹمنٹ تھی اور خوشی بھی تھی کہ چلو بھائی, جو میرا جذبہ تھا, جو میرے اندر ایک موٹیویشن تھی کہ بھائی میں نے کچھ پڑھانا ہے آگے, وہ مجھے مزید مل گیا آگے, اور میں مزید جو ہے نا اپنا یہ سفر جاری رکھ سکوں گا. تو جاوید بھائی جب وہ مجھے ملا اپوائنٹمنٹ لیٹر, تو میری دادی زندہ تھی اس زمانے میں. میں نے اس کو فون کیا کہ دادی میرا اپوائنٹمنٹ ہو گیا ایز اے گورنمنٹ ٹیچر یہاں پہ. تو یقین جانے کہ وہ رونے لگی, اور ان کے وہ الفاظ اب بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا بیٹا اب آپ لوگ کراچی کے مستقل ہو گئے, اب آپ گاؤں نہیں آ سکتے. تو میں نے کہا دادی کیوں؟ کہہ رہے اب بس آپ کی جب جاب ہو گئی, اب تک تو ہمیں امید تھی کہ آپ واپس آ جائیں گے گاؤں. یہ بھی بہت عجیب ہوتا ہے, اپنوں سے دور رہنا, وہ رہنا. تو پھر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ بیٹا حوصلہ نہیں ہارنا ہے, چونکہ آپ کا کام جو یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے, بالکل, اور آپ نے ایک یہ روشنی پھیلانی ہے. انشاءاللہ وقت پر وقتاً ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ, اور وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر دوران سروس ہی میں نے پھر ایم ایڈ کا بھی کیا, ٹریننگ ملیر سے. وہاں پہ ایک اسکول تھا, بروہی صاحب انہوں نے وہ کیمپس کے طور پر چلا رہے تھے, اور یہ جام شور بورڈ سے یہ منسلک تھا. تو ہم سنڈے کے سنڈے وہاں کلاس لینے جاتے. کیا عمر تھی جب آپ نے ایم ایڈ کیا؟ ایم ایڈ تو تقریباً سمجھے کہ میرے 23-24 سال عمر تھی. ماشاءاللہ 23-24 سال کی عمر میں ماشاءاللہ. آج کے 23-24 سال کا بچہ جو ہے وہ انشور, ان آرگنائز ہوتا ہے, جن کو اپنی ذمہ داری کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم تھا سر. یہ ذمہ داری کا بوجھ تو میں نے بتایا نا کہ جب سے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو مزید وہ بوجھ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. تو اب اس بوجھ کو لے کے میں نے خود بھی آگے بڑھنا تھا, اور ساتھ میں اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا تھا, اور اپنے قوم کے بچوں کو بھی سپورٹ کرنا تھا, ان کو یہ علم کی روشنی پہنچانی تھی. تو وہ بوجھ مجھے بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا. اچھا, جب انسان کا کچھ مشن اور ویژن ہو وہ اس کو انجوائے کرتا ہے, تو اس کا مطلب آپ نے اپنے سفر کو انجوائے کیا ہے. جی سر, ابھی شاید آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا میرا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا, آپ سے ملاقات بھی ہوئی. جی بالکل. تو آپ نے کہا کہ سر آپ اپنا لیو کیوں نہیں لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا لیو نہیں لینا اس لیے کہ میرا ایک مشن ہے. تو یہ ہاتھ کا ٹوٹنا, پاؤں کا ٹوٹنا, یہ رکاوٹیں تو آتی رہے گی, یہ سفر کا حصہ ہے, یہ سفر کا حصہ زندگی کا. لیکن میں نے اپنا یہ روشنی پھیلانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, یہ میں نے کنٹینیو کرنا ہے. اللہ پاک یہ میری رکاوٹیں نہیں بن سکتی.
اچھا سائٹ ماڈل کے بعد پھر دوسری پوسٹنگ کہاں ہوئی؟ نہیں سائٹ ماڈل میں تو اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا لیکن پھر وہ میں نے کینسل کر دیا. اچھا ٹیچرز کی وجہ سے؟ ٹیچرز کی وجہ سے, اچھا. کیونکہ میں اپنے ٹیچر کے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا. مطلب اتنا بڑا ڈیسیژن صرف ٹیچرز کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے. تو آپ نے اپنی پوسٹنگ کہیں اور کروائی؟ وہاں سے پھر دوڑ دھوپ کی, وہاں سے پھر پوسٹنگ میں نے خیبر اسکول میں کرا دی, فرنٹیئر کالونی. جی. اور وہیں پہ مستقل ابھی بھی ہوں, اور 4 مہینے کے بعد انشاءاللہ 11 اگست 2026 کو میرا ریٹائرمنٹ بھی ہے اسی اسکول سے. بہت قریب ہے, یعنی بہت قریب ہے, 4 مہینے. اپنی زندگی اپنی جوانی جو ہے وہ اس قوم کو دے دی ہیں, اس قوم کے بچوں کو دے دی ہیں. سر جہاں آپ ہیں وہ گورنمنٹ اسکول ہیں جی. ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں اور گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں وہ اس طرح پروڈکٹیو لوگ نہیں ہیں وہاں, اور اس طرح پروڈکٹیو ماحول نہیں ہے, تو اس پہ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نگیٹیو وہ ہے, کیا نام ہے, پروپیگنڈا ہے قسم کا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ کے سیکٹر میں, گورنمنٹ کے سیکٹر میں جب ٹیچر بھرتی ہوتا ہے تو کم سے کم وہ گریجویٹ ہوتا ہے. گریجویشن ضروری ہے, گریجویشن ضروری ہے, پلس ان کا بی ایڈ بھی ضروری ہے. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ میٹرک یا انٹر تک زیادہ سے زیادہ گریجویشن تک اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں. ان کی ٹیچنگ کا کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, جیسے کہ میں نے سی ٹی بھی کیا, بی ایڈ بھی کیا, ایم ایڈ بھی کیا ہے, ماشاءاللہ, اور ایک پروسیس کے تھرو. تو وہاں ٹیچر کافی قابل بھی ہوتے ہیں, کافی محنت سے پڑھاتے بھی ہیں, لیکن وہاں ایک المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ ہماری اس غریب کمیونٹی کے ہوتے ہیں. بالکل. وہ صبح کے وقت جاتے ہیں درزی کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, یا کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں. 12 بجے چھٹی ہوتی ہے, 12:30 بجے ہمارے پاس آتے ہیں, 5 بجے تک ہم انہیں پڑھاتے ہیں. 5 بجے کے بعد جب وہ جاتے ہیں تو رات 10 بجے تک پھر کام پہ چلے جاتے ہیں. یعنی ان بچوں کو گھر پہ کا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے اسٹڈی دوبارہ ریوائز کر سکے. یہ ایک المیہ ہے. بالکل. اور پیرنٹس کی بھی مجبوری ہے کیونکہ وہاں بھی غربت ہے, گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. دیکھنے ہیں. تو اس لیے یہ ایک منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے. میرے نہیں خیال ہے کہ یہ پروپیگنڈا صحیح ہے, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں کافی کمپیٹنٹ, ٹیلنٹڈ اور تجربہ کار ٹیچر ہیں. وہ اپنی محنت سے پڑھاتے بھی ہیں, ورک بھی کرتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا سب سے اپنے دوران سروس سب سے چیلنجنگ چیز کیا لگی گورنمنٹ سیکٹر میں آ کے اسکولنگ میں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہونی چاہیے یا ابھی بھی اس پہ کام جو ہے مزید ہونا چاہیے؟ جی وہ ہے جاوید صاحب کہ سب سے چیلنجنگ جو کام ہے وہ پیرنٹس کا ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنا. کیونکہ پیرنٹس کی کوآپریشن نہیں ہے. پیرنٹ ٹیچر کمیٹی ہوتی ہے باقاعدہ, وہ ہم اس کو فون بھی کرتے ہیں, بلاتے بھی ہیں کہ بھائی آپ آئے. مطلب آپ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس اب بھی باقاعدہ ایک ڈائری بنی ہوئی ہے, اس میں تمام پیرنٹس کے یا جو نیو ایڈمیشن آتے ہیں ان کے بھی فون نمبر موجود ہیں. ہم ان کو فون کرتے ہیں تو آگے جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی ہم تو کام پہ جا رہے ہیں, یا تو ہم بچوں کے لیے کمائیں یا ان کا وہ کریں. صحیح بات. تو یہ ایک المیہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے. کیا کرے, ان چیزوں کو کیسے فکس کرے؟ یہ جو بچے ہیں پٹھان کالونی, مستان چالی, بھوانی چالی, یہاں پر خداداد صلاحیت رکھنے والے بچے ہیں, تو ان بچوں کو کیسے گروم کرے؟ جیسے آپ نے اپنے کوچنگ سے مجھ جیسے کئی لوگوں کو, کئی بچوں کو آپ نے جو ہے وہ گروم کیا, تو آپ اس کیمرے کے روح سے کیا کرنا چاہیں گے ان پیرنٹس کو, ان ٹیچرز حضرات کو, ان بچوں کو کیا بولنا چاہیں گے, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس جہاں اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, اگر مہینے میں ایک آدھ بار وہ 10 منٹ کے لیے, آدھا گھنٹے کے لیے ہاف ڈے چھٹی لے لے آ جائے, تو ان کو ہم ان کے بچے کا مکمل طور پر وہ ریکارڈ دکھا سکیں, ان کی کمزوریاں, ان کی خامیاں بتا سکیں, ان کی ایبیلٹیز بتا سکیں کہ ان میں یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے. کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں. وہ جب ہم کر سکیں گے کہ جب پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں, تو جب جا کے ہم ایک اعلیٰ نسل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تیار کر سکیں گے معاشرے میں. ہمارے آس پاس ارد گرد جو ایک کلچر چل رہا ہے, کیا بچوں کا اس پر بہت غلط امپیکٹ تو نہیں؟ یہ جو چیٹنگ کلچر ہے, بچوں نے سوچ لیے کہ آگے جا کے ہم نے ویسے بھی پیپر پاس کر لینے, پیرنٹس بھی اس میں انوالو ہیں, ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں, کیا یہ اس کلچر کا اثر تو نہیں ہے ان پیرنٹس پہ, ان بچوں پہ؟ سر بچوں پہ ہے, پیرنٹس تو میرے خیال سے ان ایجوکیٹڈ ہے تقریباً, ایجوکیشن اتنی نہیں ہے, لیکن بچوں کے اوپر اس کا بڑا غلط امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ
9 تک جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں، ماہانہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، ہفتہ وار بھی ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ آتے ہیں پڑھتے ہیں 9 تک، لیکن 9 میں جب ان کا سینٹر پڑتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ چیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، 3,000 4,000 روپے وہ دے کے. کبھی اپنے سروس کے دوران رشوت کی آفر ہوئی کہ سر بادشاہ زادہ میرے اتنے بچے ہیں، اتنے پیسے لے لیں، کمپرومائز کر لے، کبھی کچھ ایسا آفرز آئی ہوں گی کیونکہ آپ اس اسکول میں، اور کیا جواب دیا، کیا آپ کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ تھا؟ اس کا تو آپ نے ایک عجیب سوال پوچھ رہی ہے. میرے یہ تقریباً 34 سال ہو گئے گورنمنٹ ٹیچر میں، اور تقریباً 40 سال ہو گئے پرائیویٹ سیکٹر میں ملا کے سب، ماشاء اللہ. لیکن شکر الحمدللہ کہ ابھی تک میں نے بورڈ کی کوئی ڈیوٹی نہیں کی ہے. اگر آپ چاہتے تو کر سکتے تھے. اب بھی کافی سارے میرے اسٹوڈنٹ ایسے وہ کہہ رہے سر آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی. آپ سینٹر لیتے، خریدتے، اس میں پیسے کماتے، کار ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن اس 34 سالہ سروس میں نے ابھی تک بورڈ کی کوئی ڈیوٹی سینٹر کی نہیں کی، صرف اس المیہ کی وجہ سے کہ یہاں پہ پیسے لینا دینا، پریشر کرنا، پولیٹیکل پریشر، دوستوں کا پریشر، رشتہ داروں کا پریشر، پھر آس پاس جو کمیونٹی ہوتی ہے ان کا پریشر. تو ظاہر بات ہے انسان کمزور ہے، تھوڑا سا مجبور بھی ہو جاتا ہے اکثر، دوستوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے. تو میں نے کبھی جو ہے نا بورڈ کی ڈیوٹی نہیں کی. کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو لگا ہو کہ بس یہ لمحہ ایسا ہے کہ یہاں سے جو آپ مکمل ٹوٹ گئے تھے، کچھ ایسا لمحہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، دہراتے ہیں کہ وہ میری زندگی کا بڑا تلخ لمحہ تھا، مطلب وہاں سے گزر گئے آپ ماشاءاللہ، آگے لیکن وہ لمحہ بڑا خراب تھا؟ وہی میں کہتا ہوں نا، جب 4 سال کی میری گیپ آئی تھی، وہی لمحہ میرے لیے انتہائی مشکل تھا، کیونکہ جو میں نے وہاں سے مطلب آپ نے فیل کر لیا کہ بھائی شاید ہو سکتا ہے کہ میں اب رک جاؤں یا کوئی میرا فیلڈ چینج ہو جائے، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ نہ میں رکا، نہ میری فیلڈ چینج ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ سفر چلتا رہا، کیچوے کے چال سے چلتا رہا، اور آخر میں ایک مقام پہ. سر دوست بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو زندگی میں دوستوں کا کچھ مثبت رول رہا، کچھ ایسے دوست جہاں آج ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک فخر محسوس ہوتا ہوں کہ ہاں یہ میرے کچھ دوست ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں کچھ اچھا رول ادا کیا ہو؟ دوست تو کافی سارے ہیں جنہوں نے میری زندگی دوست تو بہت ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو بیسٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت، جنہوں نے مجھے کافی انکریج کیا ہے اور گورنمنٹ سرونٹ کی طرف آنے میں بھی انہوں نے کافی ہیلپ کی، وہ ہے عبدالجبار صاحب. یعنی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں نئی روشنی اسکول میں نے اپلائی کیا، ابھی بتایا آپ کو. جی جنیجو کا دور تھا یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن تو ذہن میں ابھی نہیں آ رہا سر. جنیجو وزیر اعظم تھے، اور ضیاء الحق جو تھے وہ صدر تھے. بہت پرانی بات ہے. تو نئی روشنی کے انہوں نے اسکیم لانچ کیا تھا اسکول کا، اب کالونی کے لیے، پٹھان کالونی کے. میں نے اس میں اپلائی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد آ کے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے جائیے گا. جب میں گیا تو میرا نام لسٹ سے نکل چکا تھا، اور ایک دوسرے بندے کا نام آیا تھا، وہ پولیٹیکل بیسس پہ، چونکہ وہ جنیجے کی پارٹی کا تھا، 62 لوگ تھے. نام تو اگر اب میں لوں گا تو وہ بھی میرا ایک دوست ناراض ہو جائے گا. بہرحال اس کا نام تھا مختیار، وہ آ گئے تھے ایز اے ٹیچر. اس کے بعد پھر تقریباً میں مایوس ہو گیا تھا، لیکن جوار صاحب نے کہا کہ بھائی مایوسی گناہ ہے. اور جب یہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب آئی تو انہوں نے جا کے میرے ساتھ دوڑ دھوپ کی، اپلیکیشن لکھا، میرے ساتھ جا کے ڈائریکٹریٹ میں وہ جمع بھی کیا. اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی لیٹر پہ مجھے یہ جاب مل گئی. تو اگر وہ مجھے انکریج نہ کرتے عبدالجبار صاحب تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتا. آج بھی ہے وہ ہے میرے ساتھ. میں نے بتایا محبت ہے ابھی بھی. ابھی جو ان کا بیٹا احسان ڈاکٹر بنا ہے، اسی کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. ایک بیٹا اور ابھی MBBS کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہا ہے. جبار صاحب ہمارے سوشل ورکر بھی ہے، اور علاقے کے بچوں کے لیے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک KMC اسکول ہے، ان کے بچوں کے لیے انہوں نے کافی جد و جہد کی. MKM کا دور تھا، میں ان کے ساتھ جاتا تھا وہاں ٹیچرز لانے کے لیے، ڈیسک وغیرہ اسٹاف کے لیے. تو یہاں تک ان کو دھمکی ملی تھی MKM سیکٹر انچارج کی طرف سے کہ بھئی ہم آپ کو بوری میں بند کر دیں گے. جبار کو جی بالکل، یہ میرے سامنے کی بات ہے.
انہوں نے کہا بوری میں بند کرے یا جلا دیں مجھے، لیکن میں نے اپنے بچوں کے لیے آنا ہے، مجھے اسٹاف بھی چاہیے، مجھے ڈیسک بھی چاہیے، مجھے سب سہولیات چاہیے جو باقی علاقوں میں ہیں. بالکل. تو وہ جدوجہد کرتا رہا عبدالجبار صاحب. آج بھی وہ کر رہے ہیں. مجھے خود انکریج کرتے ہیں ماشاء اللہ. اب بھی کر رہے ہیں وہ. تو اللہ جو ہے نا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. وہ قوم کے بچوں کے لیے درد رکھتا تھا، محنت کر رہا تھا. اللہ نے اس کے اپنے بچے کامیاب کیے. اس صورت میں ان کو نوازا کہ 2 بچے ان کے ڈاکٹر، ایک بیٹا ان کا انجینئر، ایک بیٹا عالم. ماشاءاللہ سر. تو یہ اللہ کا دین ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ریوارڈ اس کو دے دیتا ہے. ماشاءاللہ آپ کے دوست بھی ماشاءاللہ ذہنی طور پر پختہ تھے، کردار کے اچھے تھے، بہت زبردست ماشاءاللہ آپ کو گیدرنگ رہی. جی بالکل. سر میرا ایک سوال ہے، قوم کے بچوں کو سنبھالنا، سمجھانا اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو سنبھالنا اور ان کو لے کے چلنا مختلف ہیں یا ایک ہی چیز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ قوم کے بچے بھی میرے ہی بچے ہیں. بالکل. اور میرے بچے بھی میرے ہی بچے ہیں الحمدللہ. اگر دونوں کو ہم نہیں سنبھالیں گے تو میرا یہی بچہ جب باہر ماحول میں آئے گا تو اس کو جو غلط ماحول ملے گا اس میں رنگ جائے گا. تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ دونوں طرف، گھر کے اندر کا ماحول بھی، باہر محلے کا ماحول بھی. کبھی ایسا ہوا کسی نے غلط گیدرنگ میں آپ کو بلایا ہو، انویٹیشن دی ہو، لیکن آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہو، یا گئے بھی ہو تو کسی طریقے سے اپنے آپ کو سیف رکھا ہو؟ نہیں شکر الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ میری زندگی میں نہیں ہے، کیونکہ لوگ تھوڑے سے اوائڈ کرتے ہیں مجھ سے. ہاں ماشاء آپ کو اوائڈ کرتے ہیں. بالکل. اور ایز اے بڑے بھی سمجھے بزرگ کے طور پر بھی مطلب وہ اس طرح مجھے کوئی انوائٹ نہیں کرتا اس طرح ماحول میں. پٹھان کالونی بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہاں سے وہ جو کوچنگ ہے وہ ابھی بھی ہے یا ابھی بھی ہے؟ بادشاہ کوچنگ سینٹر کے نام سے ہیں ماشاءاللہ. یہ 83 میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اب بھی وہ. تو سر یہ کوچنگ اپنے پرائیویٹ اسکول کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ چاہتے تو اس کوچنگ کو اپنا اسکول بھی کر سکتے. پرائیویٹ اسکول سر میں نے اور ہمارے ایک دوست تھے محمود جو کہ 19 گریڈ میں ابھی لائبریرین، چیف لائبریرین. اچھا. ہم نے اور اس نے مل کے ایک خیبر پبلک اسکول کے نام سے اسکول بھی کھولا تھا پٹھان کالونی میں. پٹھان کالونی میں ابھی ہیں؟ تو میں بتا رہا ہوں سر اس کی تفصیل تھوڑی سی. جی پلیز. اس میں ہم نے یہ رکھا تھا کہ فیس ہم نے رکھی تھی نرسری سے لے کے میٹرک تک 100 روپے. 100 روپے ماشاءاللہ. اور اس میں 100 روپے میں یونیفارم ہم فری دے دیتے ہیں. یونیفارم بھی فری آف کاسٹ. کیا بات ہے. اور مزید بھی ہمارا پلان تھا آگے بڑھنے کا آگے، لیکن پھر لوگوں نے تعاون نہیں کیا. 100 روپے دیے، 400-500 کے یونیفارم لے کے غائب ہو گئے. آہستہ آہستہ اس میں ہمیں لاس ہوتا گیا. یعنی آپ نے اچھی نیت کے ساتھ کیے تھے لیکن وہ ہمیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ صحیح نہیں مل سکا. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. پھر ہم نے وہ اسکول ختم کر دیا، لیکن چونکہ اسکول تو رجسٹر تھا ہمارا آلریڈی. تو پھر میرے ایک بھائی ہے یوسف زادہ، ایڈوکیٹ، تو ان کے حوالے کیا. اب وہ اس کا نام چینج کر کے انہوں نے لکھا ہے راشد منہاس پبلک اکیڈمی. راشد منہاس اسلامک پبلک اکیڈمی. یعنی آپ کے اس مشن کو بھائی نے لے کے چلا رہے وہ آگے. اور ماشاءاللہ اس سال سے انہوں نے اس میں کالج بھی شروع کر دیا. ماشاءاللہ کالج بھی ہو گیا. وہ کراچی بورڈ کا بھی ہے اور ضیاء الدین بورڈ کا بھی ہے اس میں. سر اپنی پوری زندگی کو اگر ایک لفظ میں، سر آپ کی زندگی تو سمندر ہے، اس کو کوزے میں سمانا بڑی مشکل بات ہے، لیکن اگر ایک لائن میں یا ایک ٹائٹل اپنی زندگی کو دینا چاہے تو کیا دیں گے؟ جذبہ سچا ہو سر. سچا جذبہ اور آپ اور ایمانداری کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، باقی اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا. بالکل. تو سچا جذبہ اس ٹائٹل کتاب کا نام ہے آپ کا. فیوریٹ کردار کون رہے؟ فیوریٹ کوئی ایک شخص جو بہت فیوریٹ، ماں باپ کے علاوہ، ماں باپ تو ہوتے ہی فیوریٹ ہیں، اس کے علاوہ جو آپ ابھی بھی محسوس کرتے ہو کہ یہ شخص میرے لیے تا حیات، میرے مرتے دم تک جو ہے فیوریٹ ہے؟ وہی بتایا سر عبدالجبار. فیوریٹ کردار بھی، پرسنالٹی اور میموریبل مومنٹ. اور اب بھی جو مجھے کوئی مشکلات اگر پیش آتی ہے تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، وہ مجھے اچھی طرح گائیڈ دیتے ہیں. اس عمر میں بھی ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اس پہ میں جب عمل کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ میرے قسمت میں بڑا اچھا نکلا. الحمدللہ. میموریبل مومنٹ سر یہ جو کرونا آیا تھا، اس میں کرونا یادگار جو لمحے ہیں، اس میں یہ تھا کہ سر تقریباً 2 سال تک اسکول بند ہو گئے، آن لائن پڑھائی چلتی رہی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یادگار اس وجہ سے ہے کہ ہم بچوں کو منع کرتے تھے کہ بھائی اسکول میں موبائل نہیں لائیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم مجبور ہو گئے بچوں کو کہتے رہے کہ بھائی موبائل لے لو تاکہ ہم آپ کو آن لائن پڑھائی کر سکیں. تو یہ میرے زندگی ایک میموریبل تجربہ رہا ہے. اور سب سے خراب؟ شکر الحمدللہ سر کوئی ایسی بھائی وہی 4 سال تھے. اس کے علاوہ شکر الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے. اچھا. اور آپ نے فیوریٹ جو ہیں کتاب اگر پڑھی ہو تو کون سی ایسی کتاب ہے جو آپ کو بہت پسند ہو، بار بار پڑھتے ہیں آپ؟ سر ایک تو قرآن مجید ہے، میں پڑھتا ہوں. وہ تو ہماری اپنی کتاب ہے. باقی جتنی بھی مطلب مختلف کتابیں ہیں وہ پڑھتا ہوں. سفر نامے وغیرہ، مستدین تارڑ کا سفر نامے پڑھے ہیں میں نے، وہ کافی اچھے لگتے ہیں مجھے. اوکے. اچھا، تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ یا صرف تعلیم کا نعرہ اور تربیت کا نعرہ الگ؟ نہیں سر، دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. اگر دونوں کو آپ الگ کریں گے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکے گا، معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا. تعلیم و تربیت، صرف تعلیم بھی کچھ نہیں ہے، صرف تربیت بھی کچھ نہیں ہے. کیا تربیت آج بھی زندہ ہے آج اسکولوں بھی میں؟ زندہ ہے. کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آج کل کی جو ٹیچرز ہیں، پرنسپلز حضرات ہیں یا اسکولز ہیں، وہ تعلیم کے ساتھ کیا وہ تربیت پہ فوکس دے رہے ہیں؟ میں تمام اوورآل بہت کم اسکولوں میں یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت دیتے ہیں، کیونکہ زیادہ کوشش وہ کرتے ہیں نمبر لانے کی. یہ جو نمبر لانے کا یہ جو دوڑ چل پڑا ہے، میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو گریڈ سسٹم ہے کہ بھائی A+ گریڈ 80% اور 100% نمبر لانے ہیں. میں نے کیا ضروری ہے، گریڈ یا قابلیت؟ سر قابلیت جیسے اگر ہم باہر ملکوں میں فارن کنٹری میں دیکھیں تو وہ گریڈنگ سسٹم نہیں ہے وہاں پہ. مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ایبلٹی اور پریکٹیکل ورک زیادہ ہے، کریٹیوٹی پیدا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ میں. ماشاءاللہ ہر طریقے سے کریٹیوٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب ایک مخصوص ایج تک بچہ پہنچتا ہے تو وہ ایک فیلڈ کی طرف اس کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ اس میں جا کے بہت بڑا نام کما دیتے ہیں. کیا چیزیں درست ہونی چاہیے؟ سر درست یہ ہے کہ میرے خیال سے ایک تو اسکولوں میں، خاص کر گورنمنٹ اسکول کی میں بات کروں گا، کہ اب بھی ہمارے ساتھ ابھی داخلے ہو رہے ہیں اب اس وقت ہمارے اسکولوں میں، تو ایک سیکشن میں ہمارے ساتھ 65 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ ہیں یہ تو، کلاس کافی زیادہ ہیں سر، لیکن ٹیچر کم ہیں. اور ٹیچر 60 بچوں کو لے کے چلنا بہت مشکل ہے سر. سمجھے 45 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں نہ وہ کافی صحیح طریقے سے چیک کر سکتے ہیں، نہ وہ پڑھا پاتے ہیں، نہ بچوں کو خاموش کر پاتے ہیں. حالانکہ ریشو جو ہے سر، جو انٹرنیشنلی ریشو ہے وہ 30-35 اسٹوڈنٹ کا ہے پر کلاس، لیکن یہاں ہم 80 بھی بٹاتے ہیں. ایک ڈیسک پہ 4 اسٹوڈنٹ کو بٹاتے ہیں. ایک ڈیسک پہ آپ وزٹ کر کے آئے سر، میں آپ کو پریکٹیکلی یہ بتا دوں گا ابھی. تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. تو ان کی آواز کبھی اٹھائی نہیں؟ کبھی سر اٹھائی ہے، لیکن گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کیا مسئلہ ہو رہا ہے ان کو، کہ وہ جہاں بچے کم ہیں وہاں ٹیچر زیادہ ہیں، جہاں ٹیچر کم ہیں وہاں اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. اچھا، ٹیچرز کو کیا چیز اپنے آپ میں درست کرنی چاہیے؟ سر ٹیچر کا مثال ایک رول ماڈل کی ہوتی ہے. بچے آپ کو نوٹ کرتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا طرز گفتگو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو سب کچھ صحیح کرنا چاہیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، جیسے کردار بھی، گفتار بھی، اور یہ سب. مطلب سر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کسی زمانے میں بہت ادبی ایک دائرہ تھا. آج کل کے میں خود اس میں شامل ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کچھ ایسی جہاں ہونا چاہیے وہ ختم ہو گئی چیزیں، وہ رسپیکٹ نہیں ہے. المیہ ہے یہ. ایک تو یہ ہے کہ خاص کر گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے پاس ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ بچہ اگر کام نہ کرے، ہوم ورک نہ کرے یا کوئی سبق یاد نہ کرے تو آپ نے ان کو سزا نہیں دینی ہے. سزا نہیں دینی، سزا جزا کا وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا. کچھ بھی نہیں کہنا، جہاں تک کہ اس کو کان سے بھی بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ نے پڑھانا ہے، باقی پوچھ گچھ کچھ نہیں کرنی. ہاں بیٹا کام کیا لے آؤ، نہیں کیا ختم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست رویہ نہیں ہے نا. کچھ جزا و سزا جو ہے نا وہ پہلے زمانے میں تھا. میں نے خود پڑھا ہے سر، آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے. ڈنڈے کھائے ہیں سر باقاعدہ طور پر. اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ شکر الحمدللہ جس مقام پر ہے، جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے وہ اس سزا کی وجہ سے. اگر وہ سزا بیچ میں آپ ہٹا دیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بچہ جو ہے نا آگے کچھ بن کے دکھائے گا. پٹھان کالونی کے عوام دیکھ رہی ہیں، مستان چالی، بوانی چالی، پوری کراچی کی عوام اس وقت، بچے خصوصی طور پر جو 15 سال سے 22 اور 25 کے درمیان ہیں،
کیا میسیج دینا چاہیں گے ان بچوں کو؟ سر یہ میسیج میں کہتا ہوں کہ ایسا میسیج ہو کہ یہ بچوں کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو. آپ کی زندگی کی جو یہ کلپ ہیں یہ وہ ضرور سنیں گے, دیکھیں گے کہ یار 16-17 سال کی عمر میں اسٹرگل کرتا ہوا آیا ایک شخص جنہوں نے پڑھائی چھوڑ دی, کمپنیوں میں کام کیا, پھر بی ایڈ کیا, ایم ایڈ کیا, اور کالے بال لے کے جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے, اور وہ جوان ینگ گبرو ابھی داڑھی سفید ہو گئے اور کچھ ہی 4 مہینے باقی ہیں, جنہوں نے اپنے فیملی میں اپنے بچوں کو, اپنے علاقے کے بچوں کو, مجھ جیسے کئی بچوں کو کامیاب کیا. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس بچوں کو؟ سر میسیج یہ ہے کہ انسان کو اسٹرگل جاری رکھنا چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھے کہ میں غریب ہوں, میں یہ کام کر نہیں سکتا ہوں, یہ جو میں نہیں کر سکتا ہوں یہ نہیں بیچ میں سے ہٹنا چاہیے. ہر کوئی ہر کام کر سکتا ہے, خاص کر شہری علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو اگر وہ صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو وہ شام کو تعلیم حاصل کر سکتا ہے, شام کو ڈیوٹی میں جاتا ہے تو وہ صبح حاصل کر سکتا ہے. اپنی جدوجہد جاری رکھے, انہیں تعلیم حاصل کریں. تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پلس اس زمانے میں تربیت کس کی ذمہ داری, ٹیچرز یا پیرنٹس یا دونوں؟ سر یہ تین میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس اور ٹیچر دونوں کی ذمہ داری ہے, کیونکہ 4 گھنٹے تو بچہ اسکول میں ہوتا ہے, وہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. اچھا, کچھ پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچہ اسکول میں دے دیا, سارا کام آپ نے کرنا ہے. یہاں تک بھی کہتے ہیں سر, یہ میرے خیال یہ مائنس ایک پوائنٹ ہے. بچے ہمارے پاس لے آتے ہیں پیرنٹس, کہہ رہے اس کا گوشت آپ کا ہڈی ہے ہماری. تو میرے یہ خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ ہم اور ٹیچرس کی بھی ذمہ داریاں ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں 4 گھنٹے اور پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں 20 گھنٹے. اس میں سے 8 گھنٹے آپ نیند کے نکال لیں, تو باقی جو وقت بچتا ہے پیرنٹس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے یہ فرض ہے ان کا, اور یہ نہ کہے کہ بھائی میں تھکا ہوا آیا ہوں, مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے. یہ بہانہ بازی نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی ان کو سمجھائیں, ان کی تربیت کریں, ان کو اچھی کہانیاں سنائیں, کتابیں سنائیں, بیٹھ کے ان سے سنیں. یہاں تک کہ اگر بچہ جاتا ہے فرض کر ان کے والد ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اتنا تو کہہ سکتے ہیں بیٹے یہ کاپی دکھا دوں, آج آپ کو اسکول میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کون سا کام آپ نے آج اسکول میں کیا, مجھے صرف وہ کاپیاں دکھا دوں. لیکن پیرنٹس یہ بھی نہیں کرتے. تو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے. یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, اور اگر پیرنٹس اور ٹیچر دونوں مل کے یہ ذمہ داری اٹھائیں تو میرے خیال سے کہ جلد سے جلد ہمارا یہ معاشرہ ایک مثبت سمت کی طرف بڑھے گا, اور ایک اچھا جنریشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. سر کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہو, جو دل میں ہو؟ خواہش تو بہت ہے سر, ایک ایسی ہر خواہش پہ میری دم نکلے. وہ بہت نکلے میرے ارمان, لیکن ایک ایسی خواہش جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ سے ابھی بھی دعا آپ کرتے ہیں. بس میری دعا یہ ہے کہ سر میرے قوم کے بچے, میرے اپنے بچے, میرے اسٹوڈنٹس, وہ کسی مقام پہ جائیں, کسی مقام پہ پہنچے, اور وہ جدوجہد جاری رکھے, اور یہ روشنی وہ پھیلاتے رہے. کوئی ذاتی خواہش آپ کی, کوئی اپنی زندگی سے؟ سر اس عمر میں تو کوئی گاڑی, کوئی بنگلہ, آپ یقین جانیں, عمرہ, میرے شکر الحمدللہ آپ نے عمرے کی بات کی, تو اب میں بولوں یا نہ بولوں؟ آپ بولیں. شکر الحمدللہ 2013 میں نے حج بھی کیا ہے. ماشاءاللہ. یہ جو میرے بھائی ہیں یو کے میں, جی انہوں نے مطلب حالانکہ ان کے اوپر فرض تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ امی اور بہن, آپ بڑے ہیں, میں بڑا ہوں, اور یہ کہ پہلے میں آپ پہ حج کراؤں گا, پھر میں خود کروں گا. تو 2013 میں حج بھی کیا ہے, پھر 2015 میں بھائی نے بھی کیا, 13 میں میری والدہ, میں اور میری بہن, ہم حج کرنے بھی گئے ہیں. تو شکر ہے کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ وہ پوری نہ ہوئی. سب سے کوئی گاڑی کا سر خواہش نہیں ہے. اب بھی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی موٹر سائیکل چلانا چاہو, گاڑی چلانا چاہو. میرا ایک بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایوب, یہ بھی کافی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کے لیے گاڑی لے لوں, لیکن آپ ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فٹ رہوں, اور پیدل میں چلتا ہوں, اسکول بھی پیدل, اگر کہیں سب گروسری وغیرہ لانی ہو تو اس کے لیے بھی پیدل, کیونکہ پیدل چلنے میں جو ہے نا وہ صحت کا راز چھپا ہوا ہے. بالکل. اور ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہیں, میں خود بھی آپ کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ, آپ پیدل رواں دواں اسکولوں کی طرف, اور اللہ پاک آپ کو زندگی دے. سر ریپڈ فائر کی طرف چلیں گے. جی سر, بالکل. ریپڈ فائر میں ایک جواب جو ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ریپڈ فائر میں اگر میں آپ سے کہوں کہ پٹھان کالونی یا ڈیفینس, کون سا علاقہ چوز کریں؟ پٹھان کالونی.
کتابیں یا موویز؟ کتابیں. چائے یا کافی؟ چائے. بریانی یا سبزیاں؟ سبزیاں. اچھا، آخری جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہونے والا ہے. سماجی رہنما بن کر یا سیاسی رہنما بن کر؟ ایز اے ٹیچر بن کر سر. ایز اے ٹیچر بن کر. بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے اسد بادشاہ زادہ، اور الحمدللہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے الحمدللہ ہزاروں بچوں کی جو ہے وہ مستقبل کو روشن کیا. الحمدللہ آج ان کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پودے ہیں وہ تناور درخت ہے الحمدللہ، اور سایہ دے رہے ہیں ہر جگہ پر. میں بھی ان میں سے ہوں، بہت سارے ایسے بچے ہیں. تو آج کی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہو یا کس فیملی سے ہو. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہو، اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہو، خود پہ یقین کر لیا ہو، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، رب تعالیٰ تھامتا ہے، رب تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو توڑتا نہیں ہے، وہ ضرور آزماتا ہے لیکن وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے. یہ کہانی صرف ایک جدوجہد کی نہیں تھی، یہ کہانی ایک عزم کی تھی، یہ کہانی ایک یقین کی تھی کہ ایک ایسے شخص جس کو اپنی خدا پر اور اس کے بعد اپنی ذات پر یقین تھا، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آگے منزل پہ جانا ہے، اور منزل بہت حسین ہے الحمدللہ. اور سر کی عمر ابھی آئی تھنک 60 سال ہیں، اور 60 سال کا یہ سفر یہ کم سفر نہیں ہے. یہاں ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جہاں عذاب گزرتا ہے کسی پر، تو یہ 60 سال کی زندگی کو قوم کے بچوں پہ لگانا، اپنی ذات کو دوسرے نمبر پر رکھ کر اور قوم کے بچوں کو پہلے نمبر پر رکھ کر، یہ ایک عظیم نعمت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر بادشاہ زادہ کو لمبی زندگی دیں، اور وہ اس علاقے کے بچوں کو مزید اور آگے جتنے بھی ہیں مزید پڑھا سکیں، لکھا سکیں، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کروا سکیں. مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں سر جاوید ورسو، اور آپ دیکھ رہے تھے دی انٹولڈ سٹوریز ایپیسوڈ 2. اللہ حافظ.